دیتا اور ہدایت کا انتظام نہ کرتا تو یہ اللہ کی ذات پر حرف آتا تھا، لیکن پروردگار نے اس کائنات کو سجانے سے پہلے ہی ایک معلم کا انتظام کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام معلم ہے، استاد ہے، نبی ہے۔ ابھی دنیا صحیح طرح سے آباد نہیں ہوئی، لیکن پروردگار نے سب سے پہلے اس دنیا میں جو انسان بھیجا وہی معلم، استاد، نبی بھیجا۔ یعنی انسانوں کو بعد میں پیدا کیا، پروردگار نے ہدایت کا انتظام پہلے کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مختلف انبیاء کرام کے ساتھ اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، مختلف صحیفے بھیجے۔ یہ تینوں کتابیں اور بے شمار صحیفوں سے مراد اللہ کی طرف سے احکام آتے تھے، کچھ اوراق یعنی چند اس پر مسائل لکھے ہوتے تھے، پوری کتاب نہیں ہوتی تھی۔ آپ ایسے کہیں کہ 10-12 صفحے۔ یہ جتنی کتابیں بھی آئی یہ ایک محدود مدت کے لیے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کتاب تورات بھیجی، لیکن تورات قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے کتاب تورات ہدایت نہیں ہے۔ انجیل آئی، زبور آئی، حضرت داؤد علیہ السلام نبی خدا کتاب زبور لے کر آئے، زبور۔ لیکن زبور بھی ایک وقت کے لیے تھی، ایک خاص وقت کے لیے تھی، معین افراد کے لیے تھی۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے کتاب انجیل یعنی حضرت عیسیٰ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ کتاب انجیل لے کر آئے۔ آپ 3 دن کے تھے، کہا کہ انی عبداللہ احتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں ہی اللہ کا نبی ہوں۔ انجیل لے کر آئے۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں، یہ انجیل بھی تاحیات نہیں تھی، یعنی قیامت تک کے لیے کتاب نہیں تھی۔ انجیل آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نافذ ہوئی ایک خاص مدت کے لیے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے، ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبی دیا وہ تاحیات ہے، جو ہمیں کتاب دی جس کا نام قرآن ہے وہ بھی تاحیات ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے اب کوئی صحیفہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، امت محمدی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارا نبی بھی سردار الانبیاء ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی سردار الکتب ہے۔ یعنی نہ اس جیسا کوئی نبی ہے، نہ اس جیسی کوئی کتاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ زندہ و جاوید کتاب، کیا کہنے اس کتاب کے۔ کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا، لیکن ہم لوگ اس کلام سے غافل ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اس کلام سے غافل ہے۔
اسی کلام کو انگریزوں نے لیا، غیر مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، اس میں سے چیزیں نکالی، اور آج ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں وہ آگے نکل گئے۔ لیکن ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کا صرف رٹا لگایا، صرف رٹا، یعنی کلکلہ زبانی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہماری زندگی کا دستور عمل ہے، جس کے مطابق ہمیں زندگی کو ڈھالنا تھا، یعنی جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا تھا۔ ہم نے اپنے گھر کو بنانا تھا اس قرآن کے مطابق، اپنے گلی محلے کو بنانا تھا قرآن کے مطابق، معاشرے کو بنانا تھا قرآن کے مطابق۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو لیا، صرف رٹے کی حد تک لیا، صرف ثواب کی حد تک لیا، صرف مردے بخشوانے کی خاطر اس کو پڑھا۔ یہ دستور عمل ہے۔ قرآن پاک ہماری زندگی کا دستور ہے، دستور ہے۔ آپ کوئی چیز خرید کے لے کر آتے ہیں باہر سے، فریج خرید کے لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتا ہے، ایک کتاب ملتی ہے۔ اس کتاب میں اس فریج کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مطابق آپ نے اس فریج کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کتاب کے مطابق، جو فریج کے ساتھ کتاب ملی ہے، اگر اس کتاب کے ساتھ کے مطابق آپ نے فریج کو استعمال نہیں کیا تو آپ کا فریج جلدی خراب ہو سکتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فریج میں برف اتارنے کے لیے چھری نہیں مارنی، کانٹا نہیں مارنا۔ اگر کانٹا مارا تو فریج خراب ہو سکتا ہے۔ عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات، اس دنیا میں بھیجا۔ آج ابتدائی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس انسان کے ساتھ پروردگار نے یہ بکلیٹ بھی بھیجا۔ یہ قرآن پاک ہمارا بکلیٹ ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اس انسان کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں اور کون سی چیزوں میں فائدہ موجود ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی آنے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی بس کچھ عرصے کے لیے ہے، کچھ سالوں کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس قرآن پر عمل کیا ہے تو اس کے بعد ایک ابدی زندگی شروع ہوگی جو ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن عزیزوں، جن کے پاس قرآن نہیں، وہ صرف اسی زندگی پر اکتفا کرتے ہیں، وہ صرف اسی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کا جینا، مرنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا بس دنیا ہی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اللہ کے چاہنے والے، ہم آئمہ کے چاہنے والے، ہم قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے۔ آئیے قرآن کی کچھ آیات اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔
الف لام میم، یہاں سے سورہ کا ابتدا ہو رہا ہے. الف لام میم، اس کا کوئی ٹرانسلیشن، کوئی ترجمہ ہے؟ نہیں. الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. بعض صورتیں قرآن پاک میں اسی طرح سے حروف سے شروع ہوتی ہیں. بعض صورتیں جیسے یاسین، حامیم، قاف، قاف ہا یا عین صاد، بعض صورتیں ان حروف سے شروع ہوتی ہیں. کسی نے بھی مترجم کوئی بھی ہو، کسی نے آج تک ان حروف کا ترجمہ نہیں کیا. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات. عزیزو یہ حروف اگر ان کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یعنی سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، نیچے اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے الف لام میم، کوئی ترجمہ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہوتا، پھر آخر ہے کیا جب اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. حروف مقطعات ہے کیا؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حروف مقطعات راز الہی ہے. یہ حروف مقطعات حضرت محمد مصطفیٰ آئمہ اور اللہ کے درمیان ایک راز الہی ہے. یعنی ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک اور اپنے درمیان رکھا ہے. ان حروف مقطعات کا علم صرف محمد و آل محمد کے پاس ہے، یا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، وہ بھی حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کر پاتے. یعنی ان آیات سے بھی اوپر ایک ایسی آیت ہے کہ جو صرف اللہ اور رسول کے درمیان ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہے. یاسین، کاف ہا یا عین صاد، قاف آپ گھروں میں بھی لگاتے ہیں، جس کو لوہے قرآنی کہتے ہیں. لوہے قرآنی لگاتے ہیں نا. ان لوہے قرآنی کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. لوہے قرآنی آپ گھروں میں لگاتے ہیں، اپنی دیوار پر لگاتے ہیں کہ جب صبح آپ بیدار ہو تو سب سے پہلے لوہے قرآنی کی زیارت کیجئے، آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ لوہے قرآنی، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ راز الہی ہے. آپ کی خدمت میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد درس کو تمام کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ اکبر. پہلی آیت راز الہی جو صرف محمد مصطفیٰ سمجھ سکتے ہیں. دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا حسین الفاظ ہے. کاش کچھ سمجھنے والا ہو ان الفاظ کو، ان الفاظ کی ترتیب کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا. یعنی ابھی قرآن کی ابتدا، اس آیت سے قرآن کی ابتدا ہوئی. پہلی ہی آیت میں پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہو یہ کوئی فزکس کی، سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب، یہ کوئی کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی کی گنجائش ہو، جس میں شک کی گنجائش ہو، شبے کی گنجائش ہو. دیکھو یہ کتاب پڑھ رہے ہو، یاد رکھنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے.
اگر کسی نے اس کتاب پر شک کیا پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرما دیا کہ دیکھو اگر اس قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہو، اس قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر ایمان لے کر آؤ جو کچھ اس قرآن پاک میں پڑھو گے سب کا سب کچھ حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی قرآن پاک کے ایک حرف میں بھی شک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں عزیزو جو تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعوں کے 40 سپارے ہوتے ہیں، ہم وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، جو مساجد میں موجود ہے، یہ وہی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن ہمارا ہے۔ کوئی 40 پارے نہیں ہیں، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیات ہے۔ ہر آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ہر آیت پر ایمان رکھنا۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو متقین ہے۔ اب اذان میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام المتقین، یعنی متقین کا امام، جن کا علی مولا امام ہے، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی پہلی آیت یعنی دوسری آیت ہے جس میں پروردگار فرما رہا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، غیروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اچھا میں بس آخری 2-4 جملے آپ کی خدمت، آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ہدی للمتقین، متقین سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی جو شخص متقی نہیں ہے اس کے لیے کیا یہ قرآن پاک ہدایت نہیں ہے؟ جو تقوی اختیار کیے ہوئے نہیں ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ دیکھو عزیزو، یہاں پر ہدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے جو اس قرآن پاک سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو اس قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، رسول خدا کے زمانے میں منافقین تھے، یہودی تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ رسول خدا کے زمانے میں منافقین بلکہ مسلمانوں سے زیادہ اچھا قرآن وہ پڑھتے تھے۔ محمد وآل محمد رسول کے زمانے میں یہودی قرآن پڑھتے تھے، یہودی۔ مسلمان تو رٹا مارتے تھے، ثواب کی خاطر پڑھتے تھے، یہودی قرآن پڑھتے تھے سمجھ کر۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پر اعتماد ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، آج بھی یہودی، ہمارا تو بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے مردے بخشوانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو صرف ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ آج بھی یہودی سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے، سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے۔ اچھا، جو یہ یہودی رسول خدا کے زمانے میں قرآن پڑھتے تھے، منافقین قرآن پڑھتے تھے، وہ ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ فرق یہ ہے، وہ ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے بلکہ قرآن کو سمجھ کر قرآن اور مسلمان اور نبی کے خلاف پراپوگنڈا کر سکے اس لیے قرآن پڑھتے تھے۔ آج قرآن کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن قرآن پڑھتا ہے، سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے۔ ہم سمجھ کر قرآن نہیں پڑھتے۔ افلا
یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ آج بھی یہودی، آج بھی قرآن کا دشمن، آج بھی منافقین قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک ایک مطلب کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ کر قرآن کے، لیکن بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن سے کوسوں دور ہے۔ اس قرآن کا، مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن تو بڑی دقیق انداز میں سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے، لیکن ہم مسلمان اس طرح سے سمجھ کر قرآن نہیں پڑھتے۔ پروردگارا، تو جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے سے ہمارے معاشرے کو قرآنی بنا۔ پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے سے ہمارے گھر کو قرآنی بنا۔ پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے سے ہماری زندگیوں میں قرآن کا رنگ ظاہر فرما۔ پروردگارہ جو بھی جائز حاجت رکھتے ہیں سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ پروردگارہ مسجد کے منتظمین، خادمین جو بھی زحمت کرتے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو شفا